اسلام آباد قومی اسمبلی کے باہر، اور یہاں پر میرے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے گا، یہ جو پہلے حکومت گزری ہے اس ٹائم بھی ہمارے ملک میں جو معاشی بحران تھا وہ بہت زیادہ تھا، مہنگائی، پٹرول، ڈیزل، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ باہر تھی۔ اب مقصد جیسے ہی آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی، تو اس میں اگر اس حکومت میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کا کردار ہے، زرداری صاحب کا کردار ہے اس حکومت کو بنانے میں۔ یہ حکومت تو بن گئی ہے، لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزوں پہ کنٹرول پا لیں گے؟ جو غریب لوگ ہیں ان تک یہ مہنگائی جو ہے، سب سے زیادہ ہمارے ملک میں مہنگائی کا ایشو ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو لو طبقہ ہے اس تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں غریب طبقہ پستا رہتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ بڑا ویلڈ کویشچن ہے آپ کا۔ مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے اس ملک کا، اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عوام کو جب تک ریلیف نہیں دیں گے کہ ہم آگے نہیں نکل پائیں گے۔ ہم اس مہنگائی کے چکر میں اور اس ذخیرہ اندوزی اور ان ساری چیزوں کی اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ جو بھی حکمران بنتا ہے وہ مافیاز کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن وہ مافیاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرتا ہے، نہ وہ کر پاتا ہے۔ اور آپ نے عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی سنا جو بڑا واضح تھا کہ میں مافیاز کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جب حکومت میں آئے تو بالکل مافیاز کے سامنے لیٹ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ حکومت وقت کو غریب کے لیے اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو اس کی قوت خرید میں اضافہ کرے، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرے، لوگوں کی منیمم ویجز میں اضافہ کرے، لوگوں کے لیے نوکریوں کے مواقع فراہم کرے۔ سرکاری دفاتر اور اداروں کے اندر اتنی سپیس موجود ہے کہ لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور پھر میرٹ کو خاص کر کے مد نظر رکھا جائے، غریب کو اس کی محرومیوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اپنے پولیٹیکل اور سیاسی فیصلے ہوں اور لوگوں کو اپنے ذاتی لوگوں کو اوبلائج کیا جائے۔ بسپ کو ہمیں اور ذرا بہتر کرنا پڑے گا۔ بسپ بہتر ہوگی تو ہمارے جو خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے وہ بہت ضروری ہے، گھر کا چولہا چلا سکے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ذہن میں رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عوامی مسائل ہیں۔ پچھلی حکومت ہمیشہ ہمارے پہ ملبہ ڈالتی تھی کہ یہ جی 35-40 سال سے حکمران ہے، غلط تھا وہ بھی۔ آج بھی اگر ہم کہیں کہ جی پیچھے والے لوٹ گئے، کھا گئے، ان کا حل کوئی نہیں ہے، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ پیچھے لوٹے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو ریکور کرے، اور ہم انشاءاللہ تعالی وہ وسائل جو پچھلی حکومت نے ضائع کیے یا جو بے دردی سے لوٹے گئے، قانون اپنا راستہ لے گا، انتقامی کارروائی نہیں ہے، لیکن ہم وہ پیسہ نکال کر ان عام آدمیوں تک، ان غریب لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، ابھی تو گورنمنٹ فارمیشن کے فیز سے گزر رہی ہے، اور پھر اس میں جو آئینی عہدے ہیں وہ غیر آئینی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، وہ واگزار ہوں گے۔ جیسے جیسے سیاسی ہماری پختگی ہوگی ہماری، تو اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے جی۔ ابھی تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری توقع رکھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو اس عذاب سے نکالے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے گی۔ اچھا سر، اس میں ایک تو جب بھی پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے اس میں نا سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو مقصد ہے وہ خوشحال ہی ہوئے ہیں، کسان جو ہیں وہ نہیں خوشحال ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک یہ ہے کہ جو آنے والا پی ٹی آئی کے تو جو رات کو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ 2-3 دن یا اگلے ہفتے میں اعلان ہونے والا الیکشن کا، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے جی، اعلان جب بھی ہو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے، اور ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ وہ ایک جمہوری طریقے سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، جس طرح اب جمہوری طریقے سے ان ہاؤس تبدیلی آئی، اسے روک تو کوئی نہیں پایا۔ تو الیکشنز میں بھی جائیں گے تو ہماری تیاری بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن جیتیں گے بھی، اس میں ریزلٹس بھی دیں گے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ تو چائے کے پیالی کے اندر طوفان آنے والی بات ہے۔ پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس سامنے آیا، عوام کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس نے کس طریقے سے پیسے لیے ہیں اور کن کن قوتوں سے لیے ہیں اور کس کس کام کے لیے لیے ہیں۔ اب میں کہوں کہ وہ اپنے سالے یہودی کے الیکشن میں جا کے اس کی کمپین کرتا رہے تو ایک سیاسی مخالف ہے، الزام والی بات ہوگی،
یہ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ پیسہ انڈیا سے آیا ہے، یہ پیسہ اسرائیل سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. اور پھر اب تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. حکیم سعید کی کتاب آج بھی لوگوں کے سامنے پڑی ہے کہ اس نے کس وقت اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان کی شکل میں، نام لے کے اس نے کہا تھا کہ عمران خان کی شکل میں ایک ایسا آدمی پیدا کیا جا رہا ہے جو عالم اسلام کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہوگا. آج عبدالستار ایدھی کو جو دھمکی دی گئی، اور یہ خود خان صاحب تھے اور اس میں وہ حمید گل تھا، انہوں نے جا کے اس کو دھمکی دی کہ اگر آپ یہ بی بی کے خلاف نہیں کمپین چلاؤ گے. اس نے انکار کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. وہ ملک چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے، پھر وہ واپس آئے. انہوں نے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو جب پتہ چلیں گی، لوگوں کے سامنے آئیں گی، اس کے لیے ٹائم چاہیے. یہ کوئی اتنا بڑا جن بوتل سے باہر نہیں آ گیا. جن جو ہے وہ مہنگائی کا ہی ہے، اور اس پہ حکومت کو جو ہے وہ میئرز لینے چاہیے اور حکومت کو اس کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی بالکل، جیسے کہ حسن مرتضیٰ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا ابھی چند دن ہوئے ہیں ہم آئے ہیں، اور ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہمیں ملے گا تو اب ہم اس کے اوپر مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر لیں گے. جی